ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے کہ دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ انسانیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اپنے مذہب سے بالا تر ہو کر اور اپنی حیثیت کے مطابق غریب، مساکین، مجبور، سفید پوش اور قرض دار لوگوں کی مدد ضرور کریں۔ یہی انسانیت ہے اور یہی اسلام کا پیغام ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ یہودیت ایک مذہب ہے جو تقریباً 4000 سال پرانا ہے۔ ان کے ماننے والوں کو اردو میں یہودی اور انگلش میں جیوس کہتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت ان کی تعداد تقریباً 12 سے 14 ملین کے قریب ہے۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق دنیا میں یہودیوں کی کل تعداد 1,44,35,900 ہے جو دنیا کے مختلف ممالک میں آباد ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ یہودی اسرائیل میں آباد ہیں۔ یہودی کون ہے؟ یہودی مذہب کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ ان میں کون کون سی برائیاں تھیں؟ یہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیوں تھے؟ اور آج بھی مسلمان اور یہودی آپس میں دشمن کیوں ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ویڈیو کی تفصیل شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانے کے بعد آل آپشن کو ضرور دبا دیں تاکہ ایسی انفارمیٹو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ناظرین، یہودی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جو اللہ کے آخری نبی، رسول اور پیغمبر تھے، جبکہ حضرت اسحاق کے بھی 2 بیٹے تھے، حضرت یعقوب اور عیسو۔ حضرت یعقوب نبی تھے جبکہ عیسو نبی نہیں تھے۔ حضرت اسماعیل خود نبی تھے، لیکن ان کی نسل میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی نہ پیدا ہوا۔ لیکن حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب بھی نبی تھے، اور پھر حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف بھی اللہ کے نبی تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے مزید 70,000 انبیاء کرام کو پیدا فرمایا۔ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اسی وجہ سے ان کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ان کا آبائی یا قومی نام ہے۔ اسی طرح لفظ یہود کی بات کریں تو لفظ یہود ہود سے نکلا ہے، جس کے معنی لوٹنا یا رجوع کرنے کے ہیں۔ لفظ ہود افراد کی جمع ہے، جس میں مرد کو یہودی اور عورت کو یہودیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جن میں ایک کا نام یہودا تھا، جس نے اپنے بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکنے اور ایک تاجر کو بیچنے کے سارے معاملے میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا تھا، اور حضرت یوسف سے سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، اور اسی کی نسبت سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے، جو ان کا مذہبی نام ہے۔ ہر یہودی بنی اسرائیلی ہوتا ہے، لیکن ہر بنی اسرائیلی یہودی نہیں ہوتا۔ ناظرین، دنیا میں عیسائیت، اسلام اور یہودیت کو ابراہیمی مذاہب کہا جاتا ہے، چونکہ عیسائیوں کی مقدس کتاب انجیل، مسلمانوں کی قرآن مجید، جبکہ یہودیوں کی مقدس کتاب تورات ہے۔ اسی لیے ان تینوں مذاہب کو اہل کتاب بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہودی انجیل اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں نہیں مانتے۔ یہ لوگ حضرت آدم سے ملاکی تک دنیا میں جتنے بھی انبیاء گزرے تھے ان سب کو مانتے ہیں، لیکن ملاکی کے بعد جو انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان کو نہیں مانتے۔ ملاکی خدا تک پہنچانے میں مدد کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے مطابق ملاکی کا تعلق قبیلہ زبولون سے ہوگا۔ ناظرین، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی نعمتوں اور انعامات سے نوازا گیا، لیکن ان نعمتوں اور انعامات کے باوجود ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ ان لوگوں نے ہمیشہ برائی کا راستہ چنا۔ ان کی برائیوں کا یہ عالم تھا کہ وہ کھلے عام کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم خود ان کو دیکھ نہیں لیتے، اللہ کی آیات کو فروخت کرتے اور اپنے مطلب کی باتیں نکالتے، لوگوں کو اچھے کاموں کی دعوت دیتے لیکن خود عمل نہ کرتے، نبیوں کو تنگ کرتے اور ان کو اذیت دینے میں پیش رہتے، حتیٰ کہ ان لوگوں نے نبیوں کو قتل بھی کر دیا۔ یہ لوگ حضرت یحییٰ کو قتل کروانے میں بھی ملوث تھے، جبکہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکانے میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ مختصر یہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہونے کے باوجود ان لوگوں نے اللہ کے وجود سے انکار کیا اور مختلف برائیوں میں مبتلا رہے۔ ناظرین، اگر
ان کی تاریخ کی بات کریں تو جب حضرت یوسف عزیز مصر بنے تو اس وقت خوش خصالی کا دور تھا۔ حضرت یوسف کے بھائی اس خوش خصالی کی وجہ سے مصر میں گندم لینے گئے تو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور سب کو معاف کر دیا اور اپنے بھائیوں سمیت اپنے سارے خاندان کو مصر میں بلا لیا۔ مصر میں انہوں نے کافی محنت کی جس کی وجہ سے وہ بہت خوشحال اور ترقی یافتہ لوگ بن گئے، لیکن اس وقت کے فرعون کو ان کی یہ خوشحالی اور ترقی پسند نہ تھی، جس کی وجہ سے فرعون نے ان کو ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ اس پر ان لوگوں نے فرعون کی غلامی کرنا شروع کر دی، جس کے بعد یہ لوگ کئی 100 سال تک غلامی میں رہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ لوگ غلامی کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کا دور شروع ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ کا دور شروع ہوا تو یہ لوگ 12 قبیلوں میں تقسیم ہو چکے تھے اور ان میں بہت ساری برائیاں جنم لے چکی تھیں۔ یہ حقیقی خدا کو بھول کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ نے نبوت کا اعلان کیا تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ کو کہا کہ اے موسیٰ، ہم نہ تمہارے خدا کو مانتے ہیں اور نہ ہی تمہیں نبی مانتے ہیں۔ اے موسیٰ، تم جانو اور تمہارا رب جانے۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ اور فرعون کی جنگ ہوئی تو حضرت موسیٰ اور ان کے 12 قبیلے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے دریائے نیل کے مقام پر چاروں طرف سے گر گئے۔ اس پر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریائے نیل کے پانی پر عصا مارا جس سے 12 راستے بن گئے اور ان 12 راستوں سے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بحفاظت گزر گئے اور فرعون اور اس کی فوج دریائے نیل میں ڈوب گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون اور اس کی فوج سے بچایا اور غلامی سے نجات دی۔ جب یہ لوگ دریائے نیل سے گزر کر وادی سینا میں پہنچے تو وہاں نہ کھانے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی پینے کے لیے پانی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں ان 12 قبیلوں کے لیے پانی کے 12 چشمے زمین سے جاری ہو گئے اور کھانے کے لیے جنت سے مسلسل من و سلوہ ان کے لیے اتارا گیا۔ مسلسل من و سلوہ کھانے کی وجہ سے یہ لوگ من و سلوہ سے بیزار ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگے اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ اپنے رب سے کہو کہ اب ہمارے لیے زمین پر کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین پر کھانے کے لیے سبزیوں کا بندوبست کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بے شمار نعمتوں اور انعامات نازل ہونے کے باوجود ان لوگوں نے ناشکری کی۔ ناظرین، جب آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن بن گئے، کیونکہ ان کے مطابق نبوت اور رسالت صرف بنی اسرائیل کا حق تھا اور تمام نبی انہی کی نسل سے آئیں گے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف، پریشانی اور اذیت دینے میں پیش رہے اور یہی دشمنی آج بھی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان قائم ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور گروپس میں شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔